بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ایسے فیصلے اور حکم جاری کرتے ہیں جن کا تعلق ہماری اس مادی کائنات اور اس کے مکینوں سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ یا حکم جاری فرماتے ہیں تو فرشتے اس حکم کو سننے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس فیصلے یا حکم سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے سے نیچے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے، حکم یا خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے سے نیچے آسمان کے فرشتوں کو اور وہ آگے اپنے سے نیچے آسمان کے فرشتوں کو، اس طرح آخری آسمان جسے دنیاوی آسمان کہا جاتا ہے کہ فرشتوں تک وہ فیصلہ یا خبر پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح ایک طرف آسمان دنیا کے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ اور حکم جو اس کائنات سے تعلق رکھتا ہے گردش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے شیاطین و جنات اس خدائی فیصلے اور حکم کو چوری چھپے سننے کے لیے زمین سے ایک قطار بنا کر آسمان دنیا تک پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں چھپ کر یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے آپس میں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان جنوں اور شیطانوں کی قطار میں شامل سب سے اوپر والا شیطان کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے سے نیچے والے شیطان کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے اور وہ آگے اپنے سے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتاتا ہے۔ اس طرح سب سے نیچے زمین پر موجود جن یا شیطان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق اس کائنات کے کسی پیش آمدہ مسئلہ سے ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلہ یا کام کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کب اور کیسے ہونا ہے۔ اور اس طرح یہ شیاطین و جنات بعض انسانوں کو اس خدائی فیصلے سے آگاہ کر دیتے ہیں جو آئندہ کسی بھی وقت رونما ہونے والا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، شیاطین و جنات جن مخصوص طریقوں سے اپنے پیروکاروں کو خدائی فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں انہیں وحی شیطانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس وحی شیطانی کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات و شیاطین آسمانوں کا رخ کر کے ایسی بے شمار باتیں چرانے میں بآسانی کامیاب ہو جاتے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو پھر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں اور دفاع کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ وہ اس طرح کہ جب شیطان قطار بنا کر آسمانوں کا رخ کرتے تو ان پر آگ کے شعلے گرائے جاتے، اور جوں ہی سب سے اوپر والا شیطان کسی بات کے چرانے میں کامیاب ہوتا تو اسے فوراً دہکتا ہوا آگ کا شعلہ آ لگتا اور وہ نیچے والے شیطان کو چرائی ہوئی بات سے آگاہ کرنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ لیکن بعض اوقات اوپر والا شیطان ہلاک ہونے سے پہلے نیچے والے شیطان کو بات منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہ بات آگے سلسلہ در سلسلہ زمین تک جا پہنچتی۔ اسی طرح شیطانوں اور جنات کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، مگر اب انہیں زیادہ تر ناکامی اور ہلاکت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود شیطان اللہ تعالیٰ کی باتیں چوری کرنے سے اس لیے باز نہیں آتے کہ اس کے ذریعے وہ کاہنوں اور عاملوں کو کفر و شرک کا مرتکب بنا کر اپنے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اور پھر وہ کاہن اور عامل حضرات مزید آگے لوگوں کے ایمان برباد کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی راہ پر لگانا اور جہنم کا ایندھن بنانا ہی ان شیاطین کا سب سے بڑا مشن ہے۔
جس کے لیے وہ جان جوکھوں میں ڈال کر آسمانوں سے خبریں چرا کر لاتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں، عاملوں، جادوگروں وغیرہ کی طرف ان خبروں کو وحی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، شیاطین و جنات انسانوں کو اصلی شکل میں دکھائی نہیں دیتے، جبکہ یہ بھی اسی کائنات میں بستے ہیں جس میں انسان بستے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جادوگر کفریہ و شرکیہ عملیات کے ذریعے کسی جن سے دوستی پیدا کر لیتا ہے، پھر وہ اس شیطان جن کے ذریعے کسی بستی یا علاقے کے لوگوں کو تنگ کرواتا ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں خون پھینک دیا، کہیں آگ لگوا دی، کہیں کسی جانور کی سری یا کوئی اور ایسی ہی عجیب و غریب چیز پھینکوا دی۔ نتیجتاً اس جن سے تنگ ہونے والے لوگ مجبوراً اس جادوگر عامل کے پاس جا کر اپنی اس مشکل کا ذکر کرتے ہیں اور اسے منہ مانگا معاوضہ دے کر اس بات پر راضی کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے۔ چنانچہ وہ عامل اپنے اس جن کو کچھ عرصہ تک ان لوگوں کو تنگ کرنے سے روک دیتا ہے۔ پھر جب اسے مال و دولت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے اس جن کو وہاں بھیج کر ان لوگوں کو تنگ کروانا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے عاملوں، کاہنوں اور جادوگروں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس عامل کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو وہ عامل اپنے جن کے ذریعے پیشگی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ گاہک کس جگہ سے آیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، اس کے گھر میں کتنے کمرے اور دروازے ہیں، اور پھر وہ عامل بڑی فنکاری اور رعب کے ساتھ آنے والے شخص کو پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں کافی حد تک صحیح بتانے لگتا ہے۔ اس پر آنے والا شخص اس عامل سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا کمال ہے، اس نے پہلے ہی اتنا کچھ بتا دیا، حالانکہ یہ ساری معلومات اس جن کے ذریعے اس عامل نے حاصل کی تھی۔ اور جنات و شیاطین سے اس طرح کی معلومات حاصل کرنا بھی شیطانی وحی میں شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ آسمانی اور رحمانی وحی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، تو نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔